جسٹ ان ٹائم ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ سے جسٹ ان ٹائم میں اگر ہم ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں، اس جسٹ ان ٹائم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے، کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ فرسٹ تھنگ از کہ ٹاپ مینجمنٹ کی کمٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. کسی قسم کی بھی چینج کمپنی میں لانی ہے، سسٹم میں لانی ہے، اس کے لیے ٹاپ مینجمنٹ کی کمٹمنٹ از اے مسٹ. وہ اگر نہیں ہوگی تو چینج نہیں آ سکے گا، جسٹ ان ٹائم امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد جو اندر اسٹیپ از بیسیکلی ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کہاں زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، کہاں زیادہ جو جسٹ ان ٹائم کو امپلیمنٹ کرنے میں زیادہ پرابلم آ سکتی ہیں، وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کرنا امپورٹنٹ. اس کے اندر ورکرز کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ورکر بھی اس چیز کو، مینجمنٹ کے جو ڈیسیجن ہے اس کو سپورٹ کریں کہ جی ٹریڈیشن سے جسٹ ان ٹائم میں، ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ سے جسٹ ان ٹائم میں ٹرانزیشن کس طرح ہونی بھی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے. یہ ورکر بھی کنونس ہونے چاہیے کہ جی اس میں فائدہ ہے، ادروائز اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹرانزٹ فرام ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ ٹو جسٹ ان ٹائم سسٹم. سیٹ اپ ٹائمز کو ریڈیوس کرنا وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ریڈیوس کرنے کی وجہ سے پھر لاٹ سائز ریڈیوس ہو سکتے ہیں، اور لاٹ سائز ریڈیوس ہوں گے تو انوینٹری ریڈیوس ہو سکتی ہے. تو سیٹ اپ ٹائم کو ٹارگٹ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اسٹارٹ کے اندر سیٹ اپ ٹائم کو ٹارگٹ کیا جائے، جس کی وجہ سے یہ انوینٹری الٹیمیٹلی ریڈیوس ہوگی. جو آپریشنز ہیں، فار ایگزامپل ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ کے اندر جو آپریشن ہے وہ ایک لارج اسمبلی لائن ہے جہاں اس کے اوپر سارے پروڈکٹ پروڈیوس ہوتے ہیں. اس کو کنورٹ کرنا انٹو سیلولر مینوفیکچرنگ کے کانسیپٹ کے اوپر سیلز میں ڈیوائڈ کرنا، فیملی آف پروڈکٹس کے اندر ڈیوائڈ کرنا، وہ امپورٹنٹ ہے اور وہ گریجول ہوگا. وہ ایک دم سب چیزیں نہیں چینج کی جا سکتی. اس کے اندر کاسٹ بھی اچھی خاصی انکر ہوتی ہے. جو سپلائرز ہیں ان کو جسٹ ان ٹائم میں کنونس کرنا کہ جسٹ ان ٹائم میں وہ بھی کنورٹ کر لیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے اندر کچھ رکاوٹیں آئیں گی. ہمیشہ جب بھی چینج لانی ہوتی ہے تو اس کے اندر رکاوٹ ضرور آتی ہے، آبسٹیکلز آتے ہیں. تو اس کو کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ یہ کس ایریا سے رکاوٹ آئے گی، کس طرح اس کو اوور کم کیا جائے. فار ایگزامپل دس از دا سسٹم، اس کے اندر جسٹ ان ٹائم امپلیمنٹ کرنے کے لیے آبسٹیکلز کیا ہیں؟ جی مینجمنٹ از ناٹ کمیٹڈ. مڈل مینجمنٹ سے شاید آئیڈیا جنریٹ ہو، بٹ ٹاپ مینجمنٹ از ناٹ کمیٹڈ. بہت زیادہ ایکسپینسز نظر آ رہے ہیں اس کو کنورٹ کرنے میں، اور اس کے اندر ان کو فائدہ نظر اتنا نہیں آ رہا. اگر پائلٹ پروجیکٹ بھی کرتے ہیں تو یوزلی جسٹ ان ٹائم کے جو امپیکٹ نظر آتا ہے وہ 2-2.5 سال کے بعد اصل امپیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، جب کاسٹ کٹنگ ہو رہی تھی. ورنہ شروع میں تو صرف ایکسپینسز زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ اتنا نظر نہیں آ رہا ہوتا. سو اگر ٹاپ مینجمنٹ کمیٹڈ نہیں ہوگی تو وہ یہ پروجیکٹ درمیان میں ہی ختم ہو جائے گا، اور اس کو وہ ٹاپ مینجمنٹ اس پروجیکٹ کو ایلیمنیٹ کر دے گی، اس کو ختم کر دے گی. دوسرا نظر آتا ہے کہ جی ورکرز اور مینجمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹو نہیں ہے جسٹ ان ٹائم امپلیمنٹ کرنے میں، اس میں ایشوز ہو سکتے ہیں. تھرڈ از کمپنی کلچر چینج کرنا پروبیبلی اتنا آسان نہیں ہے. کمپنی کلچر جو ہے وہ جسٹ ان ٹائم کا کلچر لے کر آنا، جس میں جو ورکرز ہیں یا آپریٹرز ہیں اپ اسٹریم ڈاؤن اسٹریم اسٹیشنز کے، ان کے اندر ٹرسٹ کہ جی جو اپ اسٹریم والے نے پروڈکٹ بھیجا ہے وہ ڈاؤن اسٹریم والا ٹرسٹ کرتے ہوئے کہ جی یہ کوالٹی کا ہی ہوگا، اس کو یوز کر لے. وہ جو کلچر ہے وہ ڈیولپ کرنا، ایک دوسرے کا رسپیکٹ اینڈ ٹرسٹ، وہ ہو سکتا ہے کہ اٹ از ڈیفیکلٹ کمپنی کا کلچر چینج کرنا. دین سپلائر میں ریزسٹ. وائی سپلائرز ول ریزسٹ؟ یہ
سپلائرز کیوں ریزسٹ کریں گے؟ بیسیکلی سپلائرز میں بی انویلنگ ٹو کمٹ ریسورسز، کیونکہ جسٹ ان ٹائم امپلیمنٹ کرنے کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ اچھا خاصی اس میں پیسہ لگتا ہے، کاسٹ انکر کی جاتی ہے، اور رزلٹ اچھے خاصے عرصے کے بعد نظر آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ سپلائرز اس میں اپنے ریسورسز کمٹ کرنے کو تیار نہ ہوں۔ دوسرا ہے کہ اٹ ول ٹیک لانگ ٹائم بفور دا ریزلٹس شو اور اس کے اندر پرفارمنس نظر آئے امپروو ہوتے ہوئے، تو ہو سکتا ہے وہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ جو ہے اس کے لیے وہ تیار نہ ہوں۔ فریکوینٹ اسمال لاٹ کی ڈلیوری جو کہ جسٹ ان ٹائم کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، اس کے لیے سپلائر تیار نہ ہو، کیونکہ سپلائر کو اب فیسلٹی جو بائر ہے اس کے فیسلٹی کے قریب لوکیٹ کرنی پڑے گی یہ اسمال لاٹ ڈلیوری کے لیے اور مور فریکوینٹ ڈلیوری کے لیے، تو اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور یہ نظر آئے گی اگر وہ کلوز اپنی فیسلٹی لوکیٹ نہیں کرتا، اور کلوز فیسلٹی لوکیٹ کرتا ہے تو اس کے اندر اس کو بیسیکلی اچھا خاصا فائنینسنگ کی ضرورت پڑے گی، تو اس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وہ تیار نہ ہو۔ اور پھر جو کوالٹی کا جو برڈن ہے وہ شفٹ ہو جائے گا سپلائر کے اوپر، کیونکہ جیسے بتایا کہ ایٹ سورس کوالٹی چیک ہونی چاہیے، تو سپلائر ول ہیو ٹو چیک دا کوالٹی، اور اس کے اوپر یہ ایک ایکسٹرا برڈن اس کو نظر آئے گا کہ یہ جی اس کے لیے ایکسٹرا ہے، اور اس کو اس کا وہ جو ریٹرن ہے وہ اتنا کلیئرلی نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو اس کی وجہ سے بھی جو سپلائر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے تیار نہ ہو۔ تو یہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے سپلائر بھی ریزسٹ کرے مینجمنٹ اور ورکرز کے علاوہ، کہ جو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے جسٹ ان ٹائم کے امپلیمنٹیشن کے لیے۔